بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے اور وہ قسم جھوٹی قسم ہے تو کیا اس آدمی پر کفارہ واجب ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قسم کھانا یوں بھی عام حالات میں بلا وجہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ قسم پھر جھوٹی ہو، اور تیسرا سنگین جرم یہ ہے کہ وہ قسم قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی جا رہی ہو، تو یہ نہایت ہی بڑا سنگین جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھا لی ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، چونکہ جھوٹی قسم شریعت میں یمین غموس کہلاتی ہے۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے گناہ میں غوطہ لگانا، یعنی اس آدمی نے یہ گناہ کر کے اپنے آپ کو گناہ کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اس پر کوئی کفارہ تو واجب نہیں ہوگا، البتہ سچے دل سے توبہ و استغفار کرنا یہ بہرحال ضروری ہے۔ البتہ قسم کا کفارہ کب واجب ہوتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ قسم کا کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب آدمی اللہ کا نام لے کر سچی نیت سے آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ کل روزہ رکھوں گا، تو اب اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ آئندہ کل روزہ رکھے۔ اب اگر یہ آدمی روزہ نہیں رکھے گا تو یہ گویا قسم توڑے گا، تو اس قسم کے توڑنے کا پھر اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی مثال کے طور پر سگریٹ کا عادی ہے، وہ بیڑی وغیرہ پیتا ہے یا گٹکا کھاتا ہے۔ کوئی آدمی جذبات میں آ کر اس طرح کی قسم کھا لے کہ میں اب کبھی بھی اللہ کی قسم گٹکا نہیں کھاؤں گا، بیڑی یا سگریٹ نہیں پیوں گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گٹکا نہ کھائے یا بیڑی سگریٹ نہ پیے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور اپنی قسم پر قائم رہتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اپنی قسم توڑ دیتا ہے، یعنی گٹکا کھا لیتا ہے، بیڑی یا سگریٹ پی لیتا ہے، تو اب اس آدمی پر قسم کا کفارہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا، چونکہ اس نے قسم توڑ دی ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ قسم کا کفارہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بیان فرمایا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو اس کی شکل یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو غریب مستحق زکوٰۃ آدمی کو صدقہ فطر کے برابر ایک ایک آدمی کو گیہوں دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر گیہوں دینا چاہتا ہے کہ ایک آدمی کو 10 آدمیوں کو 2.25 کلو گیہوں دے دے، یا گیہوں بھی نہیں دینا چاہتا ہے تو 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اس علاقے کے لحاظ سے ایک ایک فقیر آدمی کو، مستحق آدمی کو اتنی قیمت دے دے۔ دوسرا، اگر کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے تو دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آدمی 10 مسکین اور غریب لوگوں کو 10 جوڑی کپڑے دے، الگ الگ ایک مسکین آدمی کو 10 جوڑی کپڑے دے۔ جیسا کہ عام طور پر ایک درمیانی درجے کا مڈل کلاس آدمی جس طرح کے کپڑے پہنتا ہے اس طرح کے کپڑے دے، نہ بالکل گھٹیا ہوں کہ وہ پہننے کے قابل بھی نہ ہو، اور نہ ہی وہی ہائی کوالٹی کے ہو، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا، مطلب خود ہی آدمی وہ غریب ہے جس پر کفارہ واجب ہوا ہے، تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، کنٹینیو، درمیان میں مجبوری عذر کی وجہ سے بھی روزہ نہ توڑے۔ 3 دن کے مسلسل کنٹینیو روزے رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے سیٹرڈے کو روزہ رکھنا شروع کیا، سنیچر کو پہلا روزہ، اتوار کو دوسرا روزہ اور پیر کو تیسرا روزہ، تینوں روزے لگاتار مسلسل رکھنا ہے۔ کسی آدمی نے سنیچر کا، سیٹرڈے کا روزہ تو رکھا، لیکن درمیان میں پھر سنڈے کا روزہ چھوڑ دیا کسی وجہ سے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہو یا کسی سفر کی وجہ سے یا ایسے ہی جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہو، یا یہ کہ سنڈے کا رکھ لیا، تیسرا روزہ چھوڑ دیا، تو اب نئے سرے سے پھر 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 روزوں کو کنٹینیوسلی رکھنا ہے، مسلسل لگاتار رکھنا ہے، درمیان میں کوئی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کر لیتا ہے تو اس آدمی کے قسم کا کفارہ ہو جائے گا، ساتھ ساتھ میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کر لے۔ امید ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آدمی کامنٹ باکس میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سوال پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔